أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. دوستو، اکثر ساتھی ایسے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تو سنتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم اتنی محنت سے یہ بیانات لے کر آتے ہیں تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ختم نبوت کے عنوان پر حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب دریا آباد کراچی میں خطاب فرما رہے ہیں. یہ بیان انہوں نے 14 اپریل 1984 کو کیا تھا. تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سبحان اللہ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر. وقال صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، صدر جلسہ حضرت مولانا نور الہدیٰ صاحب، امیر مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی و دیگر اکابرین و عمائدین اہل سنت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کا یہ پروگرام جو عظمت قرآن کانفرنس سے معنون ہے، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت حلقہ دریا آباد کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. یہ پروگرام کچھ دن پہلے ہونا تھا لیکن بعض ناگزیر وجوہ کے پیش نظر اسے مؤخر کرنا پڑا.
آپ حضرات جس خلوص، انہماک اور سچی لگن کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کی اس تشریف آوری پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم اور آپ جدوجہد کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میں اپنے جماعتی رفقا کو آج کے اس پروگرام کی ترتیب اور تشکیل پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی انہیں ایسی بہت سی کامیابیاں آئندہ بھی عطا فرمائے۔ ہمارا مشن تخریب نہیں، سراسر تعمیر ہے۔ ہم وطن عزیز کو ان فتنوں سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں اور پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کی موجودگی ملک و ملت کے لیے مہلک ہے۔ ہمارے اسلاف نے حق تعالی انہیں دائمی راحتوں سے مالا مال فرمائے، ہر فتنے کا نہایت بہادری کے ساتھ اور بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے خطرات کا سامنا کیا، بہت سی غضبناک نگاہوں کا سامنا کیا۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا عزم بھی یہی ہے کہ اس پاک سرزمین کو ناپاک فتنوں سے انشاءاللہ پاک کر کے رہیں۔ عظمت قرآن کانفرنس ان حالات میں ہو رہی ہے کہ آج صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں برطانوی سامراج کی سازش پر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کے خلاف فرزندان اسلام تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ جدوجہد ہوتی رہی، لیکن آج حالات کی سنجیدگی اور نزاکت پہلے سے کہیں زیادہ قابل توجہ ہے، اور میں پورے یقین کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ اس فتنے کی سرکوبی میں اگر امت نے ذرا کوتاہی کا مظاہرہ کیا اور تاخیر کی تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ شاید آئندہ کبھی اس کا ازالہ نہ ہو سکے۔ آج جو سفر آپ چند دنوں میں کر سکتے ہیں آنے والی نسلیں صدیوں میں بھی نہیں کر سکیں۔ آج یہ ضروری ہے کہ مسلمان اپنے فروعی اختلافات کو اس وقت تک نہ چھیڑے جب تک کہ وطن عزیز قادیانیت کی لعنت سے پاک نہ ہو جائے۔ آج جب میں بیرونی دنیا میں جاتا ہوں
تو فرط ندامت میں میری جبین ارک انفعال سے تر ہو جاتی ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان تو قادیانیت کا مرکز ہے، قادیانیت وہاں پھل پھول رہی ہے، یہیں سے قادیانیت کا لٹریچر تباہ ہو کر پوری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے۔ کلیدی عہدوں پر قادیانی قابض ہے۔ پاکستان کے غریب مسلمان کو دال روٹی نہیں ملتی، یہ سارا دن پتھر کوٹتا ہے، ملوں میں پستا ہے، کارخانوں میں کچلتا ہے، اس کی سفید پوشی خطرے میں ہے، اس کے بیمار بچوں کے لیے علاج کا پیسہ نہیں ہے، رہنے سہنے کے لیے باوقار ٹھکانہ نہیں ہے، جانوروں کی طرح گھاس پھوس کی جھوپڑیوں میں گزارا کر رہا ہے، غلاظت اور بدبو میں جی رہا ہے، اور قادیانی ملونر ہے، جاگیردار ہے اور ارب پتی۔ اس ملک کا خون چوس لیا ہے اس لابی نے۔ اور یار لوگوں نے مسلمانوں کو ذرا ذرا سی باتوں پر لڑا رکھا تاکہ یہ آپس میں لڑ مریں اور اصل دشمن کو پہچان نہ سکے۔ میرے عزیز دوست، ہندوستان کے متعلق آپ اخبارات میں بھی بہت سی خبریں سنتے ہیں، ہمارے دوست بہت کچھ کہتے رہتے ہیں۔ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ، ہندو اکثریت کا ملک ہے، لیکن دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں کسی بھی اہم عہدے پر قادیانی نہیں ہے، کسی کی پوسٹ پر قادیانی نہیں، اور یہاں اوپر سے اسلام اور اندر سے اللہ رے اسیری بلبل کا اہتمام۔ کوئی عیار صیاد، کوئی چالاک شکاری بلبل کو پکڑنا چاہتا تھا تو سوچا کہ بلبل قابو میں کیسے آئے گا، وہ اڑنے والا ہے، میں تو اڑ نہیں سکتا۔ تو اس نے سن رکھا تھا کہ بلبل جو ہے وہ گلاب پہ فریبتا ہے، تو اب بلبل کو پھانسنے کے لیے اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ اپنے جسم پر گلاب کا عطر مل لیا۔ اللہ رے اسیری بلبل کا اہتمام، صیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا کہ یہ جو گلاب کے پھول پہ مرتا ہے تو میں وہی خوشبو لگا لوں تاکہ اچھی طرح سے پھنس جائے۔ جو بھی یہاں آیا اسلام کا عطر ضرور ملا اس نے۔ ہمارا موجودہ دوست بھی مل رہا ہے، اللہ اس کے 90 دن کی عمر دراز کرے۔ اور ان کے درباری مولوی کہتے ہیں اسلام آ چکا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ناراض نہ ہونا، آپ پھر کہیں گے شاہ صاحب یہ آپ ادھر تو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اور ادھر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ مگر سن لو، ایک بات کہتا ہوں، میں سب سے اتحاد کر سکتا ہوں، جس نے مجھے گالیاں دی ہوں خدا کی قسم میں اسے بھی سینے سے لگا سکتا ہوں، لیکن ضمیر فروش اور قوم کی آرزوؤں کو اور قوم کی تمناؤں کو حکمرانوں کے دروازوں پر کچل کر اپنے مفادات کھڑے کرنے والے درباری ملاؤں سے میں مصالحت نہیں کر سکتا۔ یہ قومی مجرم ہے۔ اور جو مکار یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم جہاں بھی ہوں دین کی خدمت کرتے ہیں، جی ہاں، شراب خانے میں ہوں تو بھی دین کی خدمت ہی کرتے ہیں۔
میرے عزیز دوست، کہا جاتا ہے کہ صاحب ابھی تو صرف 7 سال ہی ہوئے، صرف 7 سال۔ 7 سال میں میں کہتا ہوں یہاں سے اگر کوئی پشاور پیدل سفر کرے تو کتنے دنوں میں پہنچ جائے گا؟ بھئی زیادہ سے زیادہ مہینہ لگے گا۔ لیکن پتہ نہیں اسلام اونٹ گاڑی پہ بیٹھ کے آ رہا ہے، چل نہیں سکتا۔ 7 سال ہو گئے ابھی تک تو پاکستان میں نہیں آئے۔ حضرت فرماتے ہیں ابھی تو 7 سال ہوئے ہیں، صدر صاحب کی اپنی عمر بھی ابھی 7 سال ہے، بیچارے کو گاڑی بھی نہیں آئی ابھی تو، صرف منہ سے نکل آئی۔ میرے عزیز دوست، میں آپ کی خدمت میں یاد کر رہا تھا کہ اسلام ان کی کمزوری، ان کو فرنگی بابا جاتے جاتے یہ حربہ دے کے گیا ہے کہ اس قوم کو ایکسپلائٹیشن میں مبتلا رکھنا، اسلام کا نام لے کر کفر کو تقویت پہنچانا۔ پنجابی کہنے نے اتو اتو وچو وچو کھائی جاؤ، اتو روڑا پائی جاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، غریب جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا، غریب اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے بیچارہ مبتلا ہے عذاب ہے۔ ایک شریف انسان جو حرام نہیں کھانا چاہتا، جو کرپشن میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، جو نہ رشوت لینا چاہتا ہے نہ رشوت دینا چاہتا ہے، مجھے آپ بتائیے کہ اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، اور گانے ناچنے والیوں کے کیسے گزرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاکستان بنا ہی انہی کے لیے تھا۔ ریڈیو ان کے حوالے، ٹی وی، ویسے تبرکن کبھی کبھی کرائے کے اور خریدے ہوئے ملا بھی بٹھا دیے جاتے ہیں، مذہبی یتیم جبہ پہن کر آتے ہیں، رومال لٹکایا ہوا، اور اسپیشل سائز ہے، داڑھی کا بھی باڈی کا بھی آفیشل سائز ہے، وہ تبرکن بٹھا دیے جاتے ہیں۔ گانوں کی ابتدا بھی تلاوت قرآن سے، انتہا بھی تلاوت قرآن سے۔ اور جو گا گا کر ڈائن بن چکی ہیں، غلاظت کی بوریاں، گندگی کے ٹائل، ان کو بٹھا دیا جاتا ہے ٹی وی پر ہیرو کی حیثیت سے، جیسے ان کی کنٹریبیوشن اتنی ہے کہ پوری قوم فخر کرتی ہے۔ اور انہی کے کماش کا کوئی بدبخت جو پروگرام پروڈیوسر ہوتا ہے یا اناؤنسر ہوتا ہے، وہ مائکروفون ان کے منہ کے سامنے لے جاتا ہے، میڈم یہ آپ نے گانے کا کام کب سے شروع کیا تھا؟ اور آگے وہ خبیث کہتی ہے جی بس بچپن میں ہی یہ جہاد شروع کر دیا تھا، اور پھر آگے حرام کی نسل تالیاں بجاتی، تباکو کی نسل آگے تالیاں بجاتی ہے، واہ واہ واہ، بچپن میں ہی گانا شروع کر دیا، بڑی خدمت۔ اور یہ اسلام ہے۔ ہائے گلائے جفائے وفانمات حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہیں صنم بھی ہری ہری۔ تم نے دوستی کے عنوان سے جو اسلام کو زخمی کیا ہے، خدا کی قسم دشمن بھی اسلام کو اتنا دکھ نہ پہنچا سکے جو تم نے پہنچایا۔ سنا کبھی آپ نے کہ کسی گانے ناچنے والے پر پابندی لگی ہو، کسی قادیانی پر پابندی لگی ہو؟ سنا کبھی آپ نے کسی درباری ملا پہ پابندی لگی ہو؟ سنا آپ نے کبھی؟ اور میرے اوپر پوچھئے ذرا، ہمارا وہ عزیز نثار کہاں ہے؟
حاجی عبدالستار صاحب بیٹھے ہیں، ان دوستوں سے پوچھیے کہ آج کے اس جلسے کی اجازت کے لیے انہیں کیا کیا مصیبتیں اٹھانی، کیوں ان کو کھلی چھٹی اور مجھے پابند؟ کل میں فون کر رہا تھا اسلام آباد، نہیں آج صبح حیدرآباد سے، تو مجھے دوستوں نے بتایا کہ چونکہ آپ نے پنڈی کانفرنس میں شرکت کرنی ہے تو آپ پر ابھی سے پابندی لگ چکی ہے، اور پولیس آپ کے دوستوں کے گھروں میں چھاپے مار رہی ہے کہ ندیم شاہ صاحب جو ہے، اور رات کو بھی میرے وہاں جو دوست ہیں ان کے گھروں پر پولیس کھڑی کر دی گئی ہے کہ اگر آئے تو فوراً تعمیل کراؤ۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں، سی آئی ڈی کے دوست بیٹھے ہوں گے، میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک مسئلہ ختم نبوت حل نہیں ہو جاتا، تحریک تحفظ ختم نبوت کے دوران ہم تمہاری کسی پابندی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم تمہاری پابندی کو غلاظت کی نالی میں پھینکیں گے اور پابندیاں توڑ کے آگے بڑھیں گے۔ کملی والے کی ختم نبوت کی رضا کو تار تار کرنے والوں کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ وہ بابا سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بستی سے گزر رہے تھے تو کتے ان کے پیچھے پڑ گئے، اب کتا تو کتا ہوتا ہے، کتے کو جو آپ کہیں کہ مہربانی کر کے ذرا آپ ادھر تشریف لے جائیے، میں نے ذرا سفر کرنا، تو کتا آپ کیا سمجھے تشریف لے جانا کس کو؟ کتا تو گنڈے کی زبان سمجھتا ہے۔ اب بابا سعدی نے وہ لکھتے ہیں کہ وہ زمین جو تھی وہ پتھریلی تھی، اب نیچے جھکے کہ پتھر اٹھاؤں تو جس پتھر کو اٹھانا چاہا وہ زمین میں اتنا دھسا ہوا اور پھنسا ہوا تھا کہ وہ ان کے ہاتھ میں نہ آ سکا، کوشش کی لیکن وہ اکھڑ نہ سکا، جبکہ کتے کو ادھر سے لگ رہا ہے کوئی ادھر سے پڑ رہا ہے، تو بے ساختہ ان کی زبان سے جملہ نکلا، عجب حرام زادگان مردمانن کہ سگارا کشادند و سنگہارا بستن۔ یہ کیسے مشکوک نسل ہے بدبخت کہ کتوں کو چھوڑ دیا ہے اور پتھروں کو باندھ دیا ہے۔ قادیانیوں کو کھلی چھٹی، قادیانیوں کو، طوائفوں کو اور درباری ملاؤں کو کھلی چھٹی۔ لیکن ایک بات کبھی بھولیے گا نہیں عزیز دوستو، کہ ظلم کی عمر طویل نہیں ہوتی، ظلم کی عمر طویل نہیں ہوتی، اس کا اٹھنا بڑا طربناک ہوتا ہے لیکن اس کا مٹنا بھی بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ تم سے پہلے بھی بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے آئے تم سے پہلے، انہوں نے بھی بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے اقتدار کو توڑ دینا چاہا، لیکن حرف غلط کی طرح مٹ گئے ہیں، آج انہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ اگر نام زندہ ہے تو شاہ ولی اللہ کا، اگر نام زندہ ہے تو محمود الحسن دیوبندی کا، اگر نام زندہ ہے تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا۔ بخاری کا نام ہضم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا، لیا نام جس دم بخاری کا میں نے ادھر قادیاں کو بخار آ گیا، کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ نہیں تو بہرحال یہ تمہیدی کلمات سے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا وقت لے لیا میں نے، آپ سے کہہ یہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم ایک فیصلہ کن موڑ پہ آئے ہوئے ہیں، تقریروں کا وقت نہیں ہے، میں نے اس شہر میں اس عمر میں اتنی تقریریں کر لی ہیں اللہ کے فضل و کرم کے، یہ دیکھیے یہ اسی محنت کا نتیجہ،
یہ اسی محنت کا نتیجہ ہے. روڈ پر بھی ہے اللہ کی طرف. اور اگر یہی جلسہ میں 1 مہینے تک روزانہ جاری رہے تو انشاءاللہ مجھے قرآن کی عظمت پر یقین ہے کہ تعداد بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہو. حالت میرا سرمایہ یہی ہے. میں نئی تقریریں نہیں سناتا، انہیں روزانہ وہی قرآن ہی ریپیٹ کرتا ہوں. یار لوگ کبھی کوئی لطیفہ گھر کے آتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ گھر کے آتے ہیں، کبھی کوئی افسانہ تلاش کر کے آتے ہیں، کبھی کوئی اشعار، کبھی کوئی قصیدہ، کبھی کوئی ربائی، قصے کہانیاں ٹوٹ کے. میرا سرمایہ سارا قرآن ہے. میں اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ میرے یہاں جو تشریف لے آتے ہیں میرے جلسہ سننے کے لیے، ان میں سے کا ہر شخص قرآن کو سمجھنے والا بن جائے. آمین. اور قرآن پاک تھیوری ہے، فارمولہ ہے. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کے ذریعے تمہاری بیماریوں کا علاج کیا. تم ہر جائی تھے، قرآن نے تمہیں یکجائی بنا دیا. تم مشرک تھے، قرآن نے تمہیں موحد بنا دیا. تم آستانہ پرست تھے، قرآن نے تمہیں خدا پرست بنا دیا. تم شقاوت پسند تھے، قرآن نے تمہیں سعادت مند بنا دیا. تم بگڑے ہوئے تھے، قرآن نے تمہیں سنوارا. تم بٹ چکے تھے، قرآن نے تمہیں جوڑا. تمہاری پستیاں ہولناک تھیں، پھر قرآن نے تمہیں عروج بخشا تو تمہاری بلندیوں پر خدا کے فرشتوں نے رشک کیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہم نے قرآن کے ذریعے تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا وہ سراسر شفا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور اہل ایمان کے لیے قرآن کریم موسم بہار ہے. بیمار سوسائٹی میں رہنے والے بیمار انسانوں کو قرآن نے صحت مند بنایا. قرآن پاک نے سچائی کا سبق دیتے ہوئے دنیا کو متوجہ کیا اور امنن ابو بکر کو پیش کیا کہ اگر سچا بننا ہے تو صدیق کو دیکھ لو. یہ قرآن کے ذوق صداقت کا نتیجہ ہے. صدیق اکبر جو ہے قرآن کے ذوق صداقت کا امین ہے. قرآن پاک نے دنیا کو عدل کا سبق دیا اور نمونے کے طور پر رحمت للعالمین نے اپنے شاگرد عمر کو پیش کیا. عادل بننا ہے تو عمر کی زندگی کا مطالعہ کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کالنجوم. میں جس آسمان ہدایت کا سراج منیر ہوں، میرے صحابہ اسی آسمان کے تابندہ ستارے ہیں. کسی میں صدق کی روشنی ہے، کسی میں عدل کی روشنی ہے، کسی میں جود و سخا شرم و حیا کی روشنی ہے، کسی میں زہد و ولایت کی روشنی ہے، کسی میں شجاعت کی روشنی ہے، کسی میں تدبر کی روشنی ہے،
یہ میرے جگمگاتے ستارے ہیں، سمندروں میں بھٹکے ہوئے سفینے آسمان کے ستاروں سے منزل کا پتہ ڈھونڈتے ہیں، اور فکر و نظر کی دنیا میں بھٹکے ہوئے انسان میرے پیاروں کو رہنما بنا کر منزل پا لیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، قرآن کریم نسخہ شفا ہے۔ مگر نسخہ تو وہی مفید ہوتا ہے نا جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اگر نسخے میں ملاوٹ ہو جائے تو نسخہ وہی مفید ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ قرآن کریم سے پہلے اللہ نے جن قوموں کے لیے آفاقی نسخے تجویز کیے وہ اسی وقت تک کارگر رہے جب تک کہ ان میں ملاوٹ نہ ہوئی، لیکن جب ملاوٹ ہو گئی تو وہ نسخے اپنی روح کھو بیٹھے۔ توریت اللہ کا تجویز کردہ نسخہ تھا، انجیل اللہ کا تجویز کردہ نسخہ تھا، لیکن وہ دونوں اس لیے اپنی روح کھو بیٹھے کہ ان میں ملاوٹ ہو گئی۔ توریت میں یہودیوں نے ملاوٹ کی، انجیل میں نصرانیوں نے ملاوٹ کی۔ اور ملاوٹ کس بات کی؟ یار لوگ چیزوں میں چیزوں کی ملاوٹ کرتے ہیں، اور یہودیوں نصرانیوں نے اللہ کے تجویز کردہ نسخوں میں اپنی خواہشات کی ملاوٹ کی۔ قرآن پاک نے فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کی ملاوٹ۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کے متعلق یہ تصور قائم کیا کہ ہمارا نبی حضرت عزیر دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت ابن اللہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، العیاذ باللہ۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، پھر نصرانیوں کا وقت آیا، انہوں نے بھی اللہ کے تجویز کردہ نسخے میں ملاوٹ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا حضرت عیسیٰ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت خدا کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے جب توریت و انجیل میں ملاوٹ کی تو قرآنی اطلاع کے مطابق وہ ملاوٹ یہ تھی کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بشریت و انسانیت کا انکار کر کے انہیں خدا کا بیٹا بنایا۔ دشمنی کی وجہ سے بنایا یا دوستی کے عنوان سے بنایا؟ جی ہاں، عشق میں عشق کے سمندر میں لہریں اٹھیں اور ساری حدیں توڑ گئے۔ ایک بھائی کی حیثیت سے کہتا ہوں ناراض نہ ہونا چونکہ اتحاد کا زمانہ ہے۔ ناراض نہ ہونا، میری گزارش یہ ہے کہ دوستو کچھ بھی ہو حدیں قائم رہنے دیجئے، حدیں نہ توڑیے، اس لیے کہ اسلام میں فریڈم آف لاؤ نہیں ہے۔
پیغمبر سے محبت اس طرح نہ کرو جس طرح تمہارے جذبات کا تقاضا ہو، پیغمبر سے محبت اس طرح کرو جیسے اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہو۔ پیغمبر کی محبت میں قرآن کو رہنما بناؤ، جذبات کو رہنما بناؤ گے تو اسی طرح مار کھا جاؤ گے جس طرح یہودی مار کھا گئے اور نصرانی مار کھا گئے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام سے محبت جذبات کی اتباع میں کی، مار کھا گئے۔ صدیق اکبر نے رحمت للعالمین سے محبت قرآن کی روشنی میں کی، جیت گیا، اور اتنا جیت گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت کی عقیدت اور محبت اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے یار غار کی محبت اور صدیق کی وفائیں ڈال دی جائیں، خداوند عالم اگر اس ترازو کو اٹھا لے تو پوری امت کے مقابلے میں ابو بکر کی عقیدت کا وزن بڑھ جائے گا۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بات لکھ لیجیے اپنے سینے میں، خدا کے بعد اگر سب سے زیادہ محبت کرنے کے قابل شخصیت ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کا رسول۔ صدیق اکبر سے محبت تو حضور کی وجہ سے ہے، اگر صدیق رسول کا غلام نہ بنتا تو کوئی نہ جانتا انہیں۔ صدیق اکبر سے محبت اس لیے ہے کہ وہ رسول اللہ کا غلام ہے، تو مرکز محبت رسول کی ذات، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میدے سے اٹھنے والے جذبات کی اتباع میں نہ کیجیے، قرآن سے پھوٹنے والی روشنی کی رہنمائی میں کیجیے۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، آپ ہمیں محبت میں آزاد ہی رہنے دیجیے۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ محبت میں آزاد ہو جائیں، اس لیے کہ محبت کے بڑے نازک آداب ہیں کہ نہیں ہے بھئی، محبت کے نازک آداب ہیں۔ اگر کوئی جاہل محبت میں اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو کچھ نہیں ہوگا، کھانا بربادی ہو جائے گی۔ وہ کہہ کے جی میں نے غصے میں نہیں کہا، میں نے تو پیار میں کہا ہے۔ بعض حضرات جب بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں تو بعد میں آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، وہ حضرت میں نے غصے میں دی تھی۔ غصے میں تو دے بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ بچے ہیں، گھر کا سلسلہ ہے، یہ کیا ہوگا، پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے کور ہو جائے، تو ارشاد ہوتا ہے غصے میں دی تھی۔ ایک خان صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ شاہ صاحب ہم غصے میں، ہمارا بیوی تھا، ہم نے اس کو طلاق دیا ہے، اب ہم بہت پریشان ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا خان صاحب یہ طلاق غصے کا فیصلہ ہے، پیار کا فیصلہ تو نہیں ہے، پیار میں تو نکاح ہوتا ہے۔ کہتا ہے نہیں کہ ہم بہت غصے میں تھا، اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا بول رہا ہے۔ میں نے کہا اب پتہ ہے کہ آپ کیا بول رہے؟ میں نے کہا ہاں اب تو مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر اگر آپ نے 3 مرتبہ دی ہے تو پھر کوئی گنجائش ہے، اگر آپ نے 1 مرتبہ طلاق دی ہے تو پھر تو کوئی گنجائش ہے۔ کہتا ہے اللہ پاک کا قسم ہم نے 3 مرتبہ دیا۔ میں نے کہا پھر لکھ دو۔ کہنے لگا جی مجھ کو لکھنے نہیں آتا۔ میں نے کہا اچھا پھر میں یہی لکھ دوں جو تو کہہ رہا ہے؟ ہاں کہنے لگا لکھ دو۔ میں نے وہ لکھ دیا، اس نے انگوٹھا لگا دیا، میں نے نیچے لکھا صفایا ہو گیا، مغلظہ پڑ گئی، اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ بظاہر بڑا خوش گیا، لوگوں سے کہنے لگا ادھر کا مولوی تو ہم کو ڈراتا تھا کہ شاہ صاحب نے تو کمال کر دیا، ہمارا بیوی واپس آ جائے گا، انہوں نے لکھ دیا کہ ٹھیک ہے یہ دیکھو، انہوں نے جو پڑھا لوگوں نے تو کہا یہ تو لکھا ہوا صفایا ہو گیا۔ تم نے جب خود اوپر لکھ رکھا ہے تو میں نے 3 طلاقیں دی تھیں، تو اب صفایا نہ ہو تو کیا ہو؟ تم اگر کہتے بھی میں نے 1 دی ہے تو رجی ہوتی، 2 کہیں کہتا تو بائن ہوتی، یہ تو تم نے خود 3 کا اقرار کیا۔ اب واپس آیا،
دور سے کہتا ہے کہ خدا کا قسم ہم نے ایک دیا تھا شاہ صاحب. میں نے کہا آپ تو ساری زندگی تسبیح پڑھتے رہو کہ ایک دیا تھا تو بھی کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. میرے عزیز دوستو، ایک بات کبھی بھولیے گا نہیں کہ عورت کھلونا نہیں ہے. آپ جب چاہیں اسے بنا دیں، جب چاہیں اسے بگاڑ دیں. اسلام نے اس کو بھی رسپیکٹ دی ہے، اس کو بھی عزت نفس دی. جس طرح آپ کو اسلام نے بے شک وقار بخشا ہے، گھر کا حاکم بنایا ہے، لیکن عورت آپ کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، ملکہ ہے. میں تو بتایا کرتا ہوں دوستوں کو، آج یہاں بھی بتاتا ہوں، چاہے کل سے آپ کچن میں خود کھڑے ہوں، لیکن بتا دیتا ہوں، عورت کو یہ عزت ملی ہے اسلام کی طرف سے کہ اگر وہ چاہے کہ میں کچن میں نہیں بیٹھ سکتی، ہانڈی نہیں پکا سکتی، کھانا نہیں پکا سکتی، میری صحت اس کی اجازت نہیں دیتی یا میرا مزاج یہ نہیں گوارا کرتا، تو اسلام عورت کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ خاوند کے کھانے پکانے کے لیے انتظام کرے. اسلام کہتا ہے خاوند کو کہ اپنے لیے کنیز کا انتظام کرو، خادمہ کا انتظام کرو. عورت اگر اب بچے کو دودھ بھی پلانے سے انکار کر دے تو اسلام اس کو مجبور نہیں کرتا. اسلام خاوند کو حکم دیتا ہے کہ داعیہ کا انتظام کرو. اسلام نے عورت کو لونڈی نہیں بنایا. سوچ سمجھ کر، غصے میں بھی، جوش میں بھی ہوش میں رہنا چاہیے. پتہ نہیں آج کی بیگمات کو کیا ہو گیا ہے، انہیں اسلام ہضم نہیں ہوتا. خدا کی قسم اسلام نے جو اس مظلوم جنس کو عزت عطا کی ہے دنیا کا کوئی نظریہ عطا نہیں کر سکتا. میں تو کہا کرتا ہوں، محنت بیچارہ باپ کرتا ہے، پسینہ باپ بہاتا ہے، تجارت باپ کرتا ہے، ملازمت باپ کرتا ہے، زراعت باپ کرتا ہے. اب یہ دیکھیں ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے میرے دوست صبح سے لے کر شام تک نہ معلوم کتنی باتیں سنیں گے اور رات کے 11-12 بجے جائیں گے گھر میں. جنت ماں کے قدموں میں ہے. کبھی باپ نے اعتراض کیا کہ مار میں کھاؤں، جنت اس کے قدموں میں ہے؟ اعتراض کیا کبھی؟ بالکل نہیں. اور اس کی وجہ بتائی قرآن نے. فرمایا حملت امہ کرہا ووضعت کرہا. بچے کی پرورش کے لیے اللہ نے جو ظرف ماں کو عطا کیا ہے، باپ پوری شفقت کے باوجود وہ ظرف نہیں رکھتا. مصیبتیں اٹھانے اور دکھ سہنے کے لیے اللہ نے جو ظرف ماں کو عطا کیا ہے وہ باپ کے پاس نہیں. یہ دکھ میں بچوں کو اٹھاتی ہے، دکھ میں جنم دیتی ہے اور دکھ میں اس کی پرورش کرتی ہے. ہاں یہ ظرف ماں کا ہے. بچہ پوری رات بھی اگر روتا رہے تو وہ اکتا نہیں جاتی، وہ اس کے ساتھ روتی رہتی ہے. اس لیے جنت ماں کے قدموں میں ہے دوستو. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا، معافی چاہتا ہوں، محبت میں آداب ملحوظ رکھنے چاہیے کہ نہیں؟ بس ہم یہی کہتے ہیں، نہایت پیار سے کہتے ہیں، نہایت محبت سے کہتے ہیں. آج میں لہجہ نرم رکھوں گا. صدر محترم، انتہائی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ محبت میں حدیں قائم رہنے دیجیے، حدیں نہ توڑیے. اور جب حدیں قائم رہنے دی جائیں گی تو یقین فرمائیے کہ کوئی اختلاف نہیں. کل ان بد نصیبوں نے توریت میں ملاوٹ کی، کہنے لگے حضرت عزیر انسان نہیں. نصرانیوں نے انجیل میں ملاوٹ کی، کہنے لگے حضرت عیسیٰ انسان نہیں. آج اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ بھی انسان نہیں تو وہ کن سے جا ملا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں
اور افضل و اعلی انسان ہیں ایسے انسان ہیں کہ جن کے جوتے کی ٹھوکروں سے جو ذرے اڑتے ہیں نا، ان کی روشنی کا مقابلہ بھی فرشتوں کی روشنی نہیں کر سکتی. ہے تو انسان، لیکن انسان ایسے ہیں کہ جن کی تابانی کا مقابلہ نہ ماہتاب کی روشنی کر سکتی ہے نہ آفتاب کی روشنی کر سکتی ہے. میرے عزیز دوست، قرآن کریم نے جو کردار تیار کیے ان میں ایک تو یہ کردار تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، حضرت صدیق اکبر، اور دوسرا کردار ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق میں نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو میرا عمر اس قابل تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا. کیوں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ رسالت کا وہ جلیل القدر شاگرد ہے کہ جس کی دل کی دھڑکنیں قرآن کی منشا کے مطابق ہو گئی اور قرآن کی منشا جس کے فکر کے مطابق ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سے ایسے وابستہ ہوا کہ قرآن اور عمر لازم و ملزوم ہو گئے. کیوں کراچی کے روشن ضمیر ہو، قرآن اور عمر لازم و ملزوم ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں عمر ہے وہاں قرآن ہے، اور جہاں قرآن ہے وہاں عمر کی محبت ہے. جس سینے میں عمر کی محبت نہ ہو وہاں قرآن ڈیرے لگاتا ہے. یہ پیکٹ ہو چکا، یہ ایگریمنٹ ہو چکا قیامت تک کے لیے. قرآن کریم نے عمر سے وعدہ کیا اور عمر نے قرآن سے ایک وعدہ کیا تھا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری منشا کے مطابق گزاروں گا. قرآن نے کہا میں بھی قیامت تک اس کا نہیں بنوں گا جو تیرا نہیں بنے گا، میں اسی کا بنوں گا جو تیرا غلام ہوگا. 17 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جو فاروق اعظم کے فکر کے مطابق نازل ہوئی. فاروق اعظم کی رائے تھی کہ ازواج مطہرات پردہ کریں. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے پیغمبر فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو قل لازواجک و اہستہ تو کہتے ہیں قل لازواجک و بنا و بنتک نہیں و بناتک، فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو. بیٹی کو نا قرآن کریم نے بیٹی کا ذکر کیا یا بیٹیوں کا ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں ہیں نا. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے رضاکار اس لیے حضرات علماء کرام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جمعے کے خطبے میں بھی حضور کی 4 بیٹیوں کا ذکر کیا کیجیے. یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں ویسے علماء سے کیوں کہتا ہوں، اصل میں تو آپ سے کہنا چاہیے کیونکہ آپ تو خیر سے ہوئے مقتدی، علماء بھی تارک ہوئے مظلوم. امام نے تو یہی کرنا ہے جو آپ نے کہنا ہے. معاف کیجیے گا، میں کہا کرتا ہوں اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر شاید ہی امام سے بڑھ کے کوئی مظلوم ہو. دنیا کا کوئی شخص اتنا مظلوم نہیں جتنا امام. حالانکہ عظیم اتنا ہے کہ عبادت میں یہ نمائندہ ہوتا ہے. آپ عبادت میں آپ اس کو آگے کھڑا کرتے ہیں اور اس کے اقتدا میں آپ اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں. عظیم تو اتنا ہے اور مظلوم اتنا ہے کہ یہ مقتدی کو ناراض نہیں کر سکتا بیچارہ.
जिस मुक्तदी की घर में नहीं चलती वो इमाम पे हुकूमत करता है। महीने में अगर एक दिन भी नमाज के लिए मस्जिद में आ जाए मुक्तदी साहब, लेकिन इमाम साहब को इत्तेफाकन 2 मिनट देर हो जाए आने में, बस फिर जलाल ठहरता नहीं, मजाक बना रखा है। हम इतनी देर से यहां इंतजार कर रहे हैं, वक्त की कोई कदर नहीं है। मौलवी साहब आप तनख्वाह हराम करते हैं, किस बात की तनख्वाह लेते हैं आप? हाय हाय, खुदा की कसम, अगर वो मौलवी साहब इमाम साहबान मेरी सुने ना, ये जो आपके मेहराब में वो डंडा रखा होता है ना, जो आप तबर्रुकन खुतबे के वक्त इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी उससे कौन लिया कीजिएगा। जो मुक्तदी इस किस्म की बात करे, उठाइए वो डंडा और कहिए अच्छी बात है, सुनाता हूं तुम्हें, बताता हूं। लगाओ 10 और गिनो 1। खानदानी बेनमाज, खानदानी बुज़दिल, बेगम के आगे मिनमिनाता है, जंग करता है, और इमाम के आगे हिलहिलाता है। हज़रात उलमाए किराम, मत चला कीजिए, ठीक ठाक होकर रहा कीजिए। अगर सहन के रहोगे तो तुम बदनाम नहीं होगे, इल्म बदनाम होगा। हाँ, मैंने मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी को एक मर्तबा देखा था, जलालैन का सबक पढ़ रहे थे हम। खुदा की कसम, एक साहब तनी हुई पतलून, कसी हुई टाई, है जी, और अकड़ी हुई गर्दन, मुकम्मल मुजस्सम फिरौन, पॉकेट में हाथ डाले हुए अकड़ता हुआ मस्जिद में आया, टहल रहा है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। शेख बनूरी ने एक निगाह देखा उसे, बस फिर नहीं, पढ़ाते रहे, सबक पढ़ाते रहे। जब सबक खत्म हुआ, हम किताबें और कापियां उठाकर जाने लगे, तो फिर वो साहब जो थे, शेख साहब जो थे, वो हजरत की खिदमत में आए। हजरत बड़े साहिब अखलाक थे, लेकिन हम हैरान हो गए उस दिन कि 2 उंगलियों से उसे मुसाफा किया। यूं उसने जेब से चेक निकाला, ड्राफ्ट निकाला और कहने लगा, मौलवी साहब ये 50,000 रुपया मदरसे में ज़कात की मद में ले लीजिए। वल्लाह अज़ीम, शेख बनूरी रहमतुल्लाह अलैह ने न उसकी तरफ देखा, न चेक को हाथ लगाया, वहीं जो नजर किताब जो थी वहीं रही। फरमाने लगे, मेरा बजट पूरा हो चुका है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। उस वक्त 50,000 मौलाना, जो इस वक्त का कम से कम 10 लाख है, उस वक्त 50,000। फरमाने लगे, मेरा बजट पूरा हो चुका है, मैं नहीं लेता हूं। अब वो तो हैरान परेशान खड़ा, 50,000 का चेक है और मौलवी साहब लेते नहीं, वरना मौलाना तो 50 रुपए के पीछे है, चारों सालों से। अब ज़कात के नाम पे जो मेरे यार ने लगाया कतार में मौलवी को, खड़े हुए बैन अल-अक़वामी यतीम बनकर, जी हो मैं भी हकदार होगी। वो हैरान खड़ा है बेचारा कि ये कैसा आदमी। अब सारी रऊनक, सारा तकब्बुर फफिर्रू हो गया। पहले तो अकड़ा हुआ था ना कि हमें मैं 50,000 दे रहा हूं, लेकिन जब उधर से ये जवाब मिला तो अब नर्म हो गया। कहने लगा, अच्छा हजरत वैसे आप कबूल फरमा लें, मुझे खुशी होगी। और जो फरमाया, कैसे भी आया ख्याल में, मुझे जरूरत नहीं आया था, मेरा बजट पूरा हो। आया खासी में बहुत कहता, मुझे जरूरत नहीं है खासी, अगर देना तो उधर कह जाओ, साथ में कुरान वालों को दे दो। वो बहुत मदद कर रहा खासी में, कर जाओ यहां, और वो दिल दबा के भागा। उसके चले जाने के बाद हजरत बनूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे
کہ یہ اصل میں مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ محمد یوسف کتنے پانی میں ہے. یہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ مولوی ہے کتنے پانی میں. تو فرمانے لگے اب تکبر عند المتکبر صدقہ. جیسے تکبر کرنا لعنت ہے لیکن متکبر کے سامنے تکبر کرنا صدقہ ہے. میں نے اس کو بتا دیا کہ مسند علم پہ بیٹھنے والا ایک عالم دین متکبر کے آگے نہیں جھکا کرتا. وہ درویشوں کے لیے تو چادریں بچھاتا ہے اور فرعونوں کی دماغ درست کرتا ہے, ان کی طبیعت ٹھیک کرتا ہے. اور آج ٹکے ٹکے کے مفاد پر یار لوگ بک رہے ہیں, کھڑے ہیں کاٹا گدا لیتے, دے جا بابا راہ خدا پھر اللہ ہی بوٹا لائے گا. کوئی پوچھے بھائی تم وہاں بے ضمیر بن کر کیسے چلے گئے؟ جی دین کی خدمت کر رہے ہیں. دین یہ جو سائز بڑھتا جا رہا ہے دن بدن, دین کی خدمت ہی تو ہے اور کیا ہے. میرے عزیز دوستو, ایک عالم دین جو ہے ماہر القادری مرحوم نے بڑی فتح کی بات کی تھی کہ عالم دین کیسے ہوتا ہے کہ جس کی ٹھوکر پر نچھاور افسری ہو سروری, جس کی ٹھوکر پر نچھاور افسری ہو سروری, سر سے پا تک اتباع سنت پیغمبر. جو ہو مستغنی عنایات وزیر و شاہ سے, جو ہو مستغنی عنایات وزیر و شاہ سے, جس کی امیدیں ہوں وابستہ فقط اللہ سے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سنا ہے کبھی آپ نے نام؟ برے صغیر کا وہ تابناک کردار کہ جس پر آنے والی نسلیں بھی فخر کرتی رہے, جو ظلمات میں جگمگاتا رہا. بخاری دلوں کو جلاتا رہا, کئی مار کے اس کے دم خم سے تھے, رسالت کے پرچم اڑاتا رہا اور سیاہ رات میں جرتوں کے طرح خود اپنے لہو سے جلاتا رہا. گئے دور کی داستان وفا بعنوان ہمت سناتا رہا. ہائے حضرت کیا کہا؟ کسی در پہ جھکنے کا عادی نہ تھا اور کسی در پہ جھکنے کا عادی نہ تھا. کسی در پہ جھکنے کا عادی نہ تھا, حضور خدا سر جھکاتا رہا. اور سیاسی خداؤں کے انجام پر بڑی ٹھاٹ سے مسکراتا رہا. سیاسی خداؤں سے, ہاں یہ سیاسی خدا جب کرسی پہ بیٹھے ہوں انا ولا غیری, آج کل فرماتے ہیں میں تو سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے؟ میں تو قادیانیوں کو بھی ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں, ان کو بھی ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں. میں نے کہا نہیں مسٹر, قادیانیوں کو ایک آنکھ سے دیکھنا چھوڑ دو ورنہ ایک آنکھ بھی نہیں رہے گی. اور یہ جتنا درباری ملا تو نے خرید رکھے ہیں نا خیر سے, جن کے میدے میں اسلام آباد ہوٹل کا مٹیریل ٹھوستا ہے, یہ سارے اڑ جائیں گے. جب حالات پلٹا کھائیں گے نا یہ اس طرح اڑیں گے جیسے آندھی کے آگے مچھر اڑتے. پھر جب اگلا آئے گا نا, آپ جب چلے جائیں گے اور اگلا آئے گا تو یہ پھر جبہ پہن کر ساتھا باندھ کر صبح کے 4 بجے اس کی کوٹھی پہ کھڑے ہوں گے.
شکر ہے آپ آ گئے ورنہ ملک جا رہا تھا. سب سے پہلے مبارکبادی کا پیغام یہی دیں گے. میرے دوست یہ بے ضمیر ہے میرے دوست. ہائے اگر دوستی کرنی ہے تو کسی باضمیر سے کرو. وہ تیری خوشامد نہیں کرے گا. جو باضمیر ہوگا وہ کبھی خوشامد نہیں کرے گا. لیکن دوست اتنا سچا ہوگا کہ وہ انگاروں میں بھی تیرے ساتھ کود جائے. بے ضمیر کی کوئی دوستی. میرے عزیز دوستو پیار کر رہا تھا مجھے سعدی رحمت اللہ علیہ کو. مرزا سکندر ایک مرتبہ ملتان گیا. مظفر علی شمسی سے کہنے لگا کسی طرح پر عطا اللہ صاحب بخاری کو لے آؤ راستہ کو. یہ جو وقت کے فرعون ہوتے ہیں نا جب مولوی بہیری سے جبہ و دستار ان کو ملنے کے لیے ان کے وہاں چلے جائیں نا تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ان کی فرعونیت کو عروج پہنچتا ہے. مولوی جب قطار میں کھڑے ہو نا مولوی اور وہ مولویوں کو بھی اس طرح ہاتھ ملاتا ہے نا جیسے وہ اپنے وہ نرسری سے اپنے لان کے لالیوں سے ملتا ہے نا تو مولویوں لعنت ہے تم لعنت ہے تم سے کاروباریوں. اب سنو اپنے آقا کی ایک حدیث. اس علاقے کا کیا نام ہے یار؟ یہ بھی دریا باد ہے. شاہ بیگ ہے. چلو دریا باد ہے شاہ بیگ ہے. ان دوستوں کو بھی ذرا کیونکہ پہلی ملاقات بھی یہاں پہلے کبھی آیا ہوں. پہلی ملاقات ہو رہی ہے یہاں والوں سے. تو ویسے بیچارے سہمے ہوئے ہوں گے کہ یہ تو ایسا ہے یہ تو ویسا ہے یہ تو فلاں ہے یہ تو فلاں. پتہ نہیں کیا قیامت اٹھائے گا پتہ نہیں کیا مصیبت اٹھائے گا. میں یہی ہوں دوستوں جو حد دیکھ رہے ہیں. میں کیونکہ کاروباریوں میں فٹ نہیں آتا. یہ جو درباری ملا ہے نا بے ضمیر ان سے میری کھلی جنگ. ان کے ساتھ کبھی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. میں نے قسم کھائی ہے کہ محمود الحسن سے وفا کروں گا. میں نے قسم کھائی ہے کہ اسماعیل شہید سے وفا کروں گا. ضمیر کی زندگی گزاروں گا. بے ضمیری کی زندگی پر لعنت بھیج کر. ریسٹ ہاؤس میں ملنے کے لیے آ جائے گا. سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس شمسی گیا. کہنے لگا شاہ جی صدر صاحب بلا رہے ہیں. سکندر مرزا کو جانتے ہیں نا؟ ہاں یہ پاکستان کے تبرکات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی جنس نصیب ہوئی ہے اس قوم کو ایک سے ایک بڑھ کر. ایک سے ایک پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے نکلتے. بھلے بھلائے بنے بنائے. اس کا کسی کو پتا تھا؟ اور اب یوں سمجھتا ہے کہ اس میں خاندانی وارث ہوئی. سبحان اللہ. اس سے پہلے صاحب سے ملک غلام محمد. ملک غلام محمد اس کو لوگ کہتے تھے مرد آہد. یہ جو خوشامدی تھے نا اس کے درباری مولوی کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آپ جیسا اسٹیل مین کوئی نہیں. یہ اسٹیل مین سر یہ اسٹیل مین سر. اور وہ اسٹیل مین ایسا تھا کہ ایک وہ پہنچتی تھی چاند اور رالیں ٹپکتی رہتی تھی. رالیں ٹپکتی رہتی تھی. اور دانش مند اتنا تھا
ایک مرتبہ سینٹرل جیل کراچی کے معائنے کے دوران پاگل خانے میں چلا گیا اکڑتا ہوا جو پیچھے پولیس کی فوج ظفر محمد انتظامیہ والے آگے ملک صاحب جیل خانے کے گیٹ پہ 2 پاگل کھڑے تھے. ایک پاگل نے دوسرے پاگل سے مستی میں کہا, وہ آتا دیکھ کر کہتا ہے تیسرا آ گیا, تیسرا آ گیا. ملک صاحب نے سن غصے میں پاگل ہو گیا, قریب آ کے کہنے لگا تم نے کس کے متعلق یہ الفاظ کہے, جانتے ہو میں کون ہوں؟ حالانکہ کراچی کے دوستوں, بچے سے الجھنا بزدل کا کام ہے, عورت سے الجھنا بے غیرت کا کام ہے, اور پاگل سے الجھنا پاگل کا کام ساری دنیا جانتی. جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم نے کس کے متعلق یہ جملہ تھا؟ پاگل نے کہا جی ہمیں کیا خبر آپ کو. ملک صاحب کہنے لگے میں پاکستان کا گورنر جنرل ہوں, تمہیں شوٹ کرا دوں گا. وہ پاگل کہنے لگا جب ہم اس گیٹ سے باہر ہوتے تھے نا کہ ہم بھی کہتے تھے ہم صدر ہیں, ہم وزیر اعظم ہیں, ہم خدا ہیں, ہم نبی ہیں. جب گیٹ کے اندر آئے تو ٹھیک ہو گئے. آپ بھی جب گیٹ کے اندر آئیں گے تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گا, آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ آپ کون سے. یہ میرے دوستوں پاکستان کو تبرکات ملے ہیں, سبحان اللہ. چور دروازوں سے آتے اور پھر جانے کا نام نہیں لیتے, بھیجے جاتے ہیں, جاتے نہیں ہیں. ہاں ایسی باتیں سنتے بعض دوست کہتے ہیں جی آپ خامخواہ ایسی باتیں کرتے ہیں. کبھی کسی عالم کو کرسی ملی ہے؟ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس دن ایک دوست بڑے سنجیدگی سے کہنے لگا آپ کو کبھی کوئی اقتدار ملا ہے, کرسی ملی ہے؟ میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ ہم نے کسی کو کرسی میں بیٹھنے دیا ہے آرام سے؟ ہماری ڈیوٹی یہی ہے کہ جو کرنے لگے, جو فرعون بننے لگے اس کو درست کر. اور اب بھی ہم نے تو کہہ دیا, ہم نے تو کہہ دیا اللہ آپ کے نوے دل کو دراز کرے. ہمیں کوئی یہ جو مجلس تحفظ ختم نبوت کی تاریخ ہے, مجلس تحفظ ختم نبوت, یہ سیاسی تاریخ نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے. یہ تو میں باتیں ایسے برادرانہ انداز میں کر رہا ہوں, یہ تو پیار و محبت کی باتیں ہیں, آپ سمجھے تو نہیں. اور یہ جلسہ جو ہے وہ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کا جلسہ ہے, مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا جلسہ نہیں ہے. اگر یہ مجلس, اگرچہ میں مجلس عمل کا مرکزی رکن تو ہوں, لیکن یہ جلسہ جو ہے, یہ اسٹیج جو ہے, یہ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کا, اس لیے یہاں پیار و محبت کی باتیں کر رہا ہوں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ تحفظ ختم نبوت کی جو تحریک ہے, اس کا تعلق سیاسیات سے نہیں ہے. تحفظ ختم نبوت صرف اور صرف یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے وجود کو قادیانیت کی لعنت سے پاک کیا جائے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور اب یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ. کوئی بھی فتنہ ہو, ایسا ذکری ہو یا قادیانی ہو, جو قرآن و سنت سے ٹکرائے گا وہ انشاءاللہ رسول اللہ کے غلاموں کے غضب سے نہیں بچ سکے گا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے شمسی, اچھے دوست کو تم میری زندگی بھر کی محنت سے پانی پھیرنے آئے ہو, چاہتے ہو کہ میں اس فرعون کے پاس جاؤں اور جو اپنی یہ عزت نفس لیے بیٹھا ہوں, یہ درویشانہ شان لیے بیٹھا ہوں, اس کو ختم کر دوں. جاؤ سکندر مرزا سے کہو اگر مجھ سے ملنا ضروری ہے تو یہیں آ جاؤ میرے غریب خانے پر. جب تم میرے پاس آؤ گے نا تو میری بھی عزت میں اضافہ ہو جائے گا, تو بھی نیک نام ہو جائے گا کہ ایک امیر فقیر کے دروازے پہ گئے. تو جہاں آئے گا تو تیری عزت بڑھ جائے گی.
لیکن اگر میں تیرے در پہ آؤں گا تو میرا کچھ بھی باقی نہیں ہے. اب سنیے اپنے آقا کا ایک فرمان، مگر یاد رکھیے گا اسے. فرمایا العلماء امناء الدین ما لم يخالط الامراء. علماء دین کے امین ہیں جب تک کہ حکمرانوں کے کاسا لیس نہ بن جائیں، جب تک کہ حکمرانوں کے لابا گر نہ بن جائیں. اذا خالط الامراء فهم لصوص الدین فاحذروهم. اور جب یہ ظالم حکمرانوں کے کاسا لیس بن جائیں پھر یہ دین کے امین نہیں رہتے، چور بن جاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. فاحذروهم. میرے عزیز دوستو، میں آپ کی خدمت میں یاد کر رہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان. ہاں تجویز پیش کی کہ پردہ ضروری ہے تو حکم آیا، فرمایا کل ازواجک و بناتک. اپنی گھر والیوں کو بھی حکم فرما دیجیے، اپنی بیٹیوں کو بھی. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اہل ایمان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیگمات کو بھی حکم فرما دیجیے. یہ زکوٰۃ کے نام پر قوم کا پیسہ جمع کرنا تو اسلام ہے، لیکن یہ بیگم کو پردہ کرانا اسلام نہیں ہے. بتاؤ نا یار، یہ اسلام نہیں. یہ بھی اسلام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. دیکھو ہم تو دعا کرتے ہیں بھائی، یقین فرمائے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے. ایوب خان کے متعلق لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ وہ بھی نہ کر سکا. اس نے اپنی بیگم کو سامنے نہیں لایا. بڑے شریف گھرانا تھا، میں اسے اب بھی جانتا ہوں. اس نے بین الاقوامی نمائش کے طور پر بیگم کو پیش نہیں کیا. میرے عزیز دوست، یہ جو مغرب کی ماری ہوئی امپورٹڈ بیگمات ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اصل میں یہ جو پردہ ہے یہ تو گواتی. میں نے کہا نہیں، پردہ تو اسلام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسلامی ذہن عطا فرمائے. کسی میں اس دور میں یہ ضروری نہیں ہے. میں نے کہا اس دور میں بھی ٹھیک ہے. یہ اس دور میں بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر شیروانی تنگ ہو جائے تو شیروانی کھلی کرنی چاہیے یا باڈی کلوز کرنی چاہیے؟ اگر کوئی ٹیلر ماسٹر شیروانی بنائے کسی کے اور وہ ہو جائے تنگ تو پھر کہا اچھا بابو جی اس کا علاج یہ ہے کہ میں آپ کا کچھ جسم ادھر سے چھین لیتا ہوں، کچھ ادھر سے چھین لیتا ہوں، پھر ٹھیک ہو جائے گی. یہ علاج صحیح ہے یا شیروانی کو کھلا کرنا چاہیے؟ اسلام کو چھیلیے مت، اسلام کو مت چھیلیے. یہ غیر فطری امر ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے. پردہ اب بھی ضروری ہے. کملی والے سے بڑا صاحب حکمت کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صاحب حکمت حضور نے فرمایا اگر اپنی عزت بچانا چاہتے ہو، آبرو بچانا چاہتے ہو تو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردہ کرواؤ. کوئی صاحب کہتے ہیں نہیں جی وہ اصل میں کردار مضبوط ہونا چاہیے. بس ان کا کردار کتنا مضبوط ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن اب کیا کریں. یہ محبوب قسم کے لوگ ہیں، پھر ناراض ہو جائیں. بڑے نازک خیال لوگ ہیں، کہتے بھی ہم کچھ نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر انسان
کہ جن کے فکر کی ہدایت میں اللہ کا قرآن اترا، امت نے اس کو بھی نبی نہیں مانا۔ اس امت کے عقیدے میں فاروق اعظم جیسے لوگوں کے لیے بھی نبی بننے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر یہ قادیان کا یک چشم، یہ اجڑی ہوئی شے، اس کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ اس دن کینیڈا میں ایک جگہ پر بیان ہو رہا تھا، میں موازنہ کر رہا تھا کہ میرے آقا کیا ہے اور مرزا صاحب کیا ہے، کہ برطانوی سامراج نے جو آمنہ کے لال کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے وہ کیا ہے اور محبوب رب العالمین کیا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، اس میں کچھ عیسائی بھی تھے، میں نے کہا اگر موٹر وے پہ کوئی یکچشم ٹرک آ جائے، ایک آنکھ والا ٹرک آ جائے تو پولیس اسے چلنے دے گی؟ اصل میں مجھ سے چند دن پہلے وہاں ایم اے محمد بکواس کر کے گیا اور وہ غلام محمد قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے بڑے دلائل دیتا رہا۔ میں نے کہا تم ایک آنکھ والا ٹرک نہیں چلنے دیتے ہو اپنے موٹر وے پر، تو پھر شاہراہ رسالت پر ہم ایک آنکھ والے دجال کو کیسے چلنے دیں گے؟ تم ایک آنکھ والے ٹرک کو برداشت نہیں کرتے، اس کا چالان کرتے ہو، ہم ایک آنکھ والے غلام قادیانی کو برداشت نہیں کرتے، تم ایک آنکھ والے ٹرک کو پولیس اسٹیشن لے جاتے ہو، اور ہم غلام قادیانی کو ہم کیا محمد کے خدا نے اس کو لیٹرین میں پہنچایا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد بھی ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا ومنہا، جہاں سے کوئی پیدا ہوا وہیں سے چلو گا اور وہیں سے حشر میں جب مرزا صاحب اٹھیں گے تو لیٹرین سے تشریف لے۔ سبحان، پرسنالٹی تو ہوئی نا، پرسنالٹی تو ہوئی۔ کراچی کے روشن ضمیروں، دیوبندیوں، بریلوی بھائیوں، غیر مقلد دوستوں، سنو، آؤ آج مل کر فیصلہ کریں کہ ہمارے خانگی جھگڑے ہوں گے جب ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے، جب تک پاکستان کی سرزمین سے منکرین ختم نبوت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہم ذاتی اختلاف ختم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے، قادیانیوں کو پاکستان سے نکال کر رہیں گے انشاءاللہ۔ میرا یہ پیغام ہے، ہم آمنہ کے لال کے مقابلے میں غلام احمد قادیانی کو چلنے دیں گے؟ یہ یکچشم بے ایمان، جیب میں گڑ اور مٹی کا ڈھیلا رکھتا تھا، گڑ سے استنجا اور مٹی کا ڈھیلا کھاتا تھا۔ نبی اکرم یہ بےایمانوں کا بےایمان جو سر پہ تلوار باندھتا ہے، سر پہ تلوار وہ بھی سرخ رنگ کی، سفید رنگ کی ہوتی تو شاید نب جاتی، سرخ رنگ کی ریڈ ڈارک اور نالا لٹکتا ہوا۔ کسی نے پوچھا مرزا جی ایک ہی بن کے آ گئے ہو؟ اتار کے دیکھا، کہنا سوری میں سمجھا میرا سی پگڑی بن رہا ہے تو نصیر کی ماں کی شلوار بن کے۔ ایک باری پلومر سلطانک وائن پی کے آیا، شراب تو آنکھوں کھو دیتی ہے، مست جھومتا جھامتا ہے، بیوی نے پکڑ کے کہنا نصیر کی ماں میری ماں نہیں بنی۔ نبی ایسا سو مرتبہ
اس کا پیشاب نکلے. شاہ جی فرماندہ سن بندے کا پتر ہے یا میونسپل کمیٹی کا واٹر ٹینک ہے. قادیان کی میونسپل کمیٹی کے وارے نہیں آ رہے ہوئے بادشاہ. ضرورت ہی نہیں کسی واٹر ٹینک کا انتظام کرنے کی. جتنے مٹی اڑے بلا لا مرزا جی آؤ ذرا فیض کنڈا آ جاؤ. آپ سے پوچھتا ہوں پاکستان کی سرزمین پر مزید قادیانیوں کو برداشت کرو گے؟ قادیانیوں کے گماشتے، قادیانیوں کے اذن زیر زمین جنہیں بہت کچھ مل گیا. حضرت یہ لے لیجیے. حضرت لے لیں. اچھا حضرت لے لیتے. اب کرنا کیا ہے؟ اس قوم کو دوسرے مسائل میں لڑا دو تاکہ ہم بھول جائیں. ان مولویوں سے ہوشیار رہیں. یہ قادیانی ملونوں کے خریدے ہوئے ملا جو اب آ کے آپ کو مختلف مسائل میں لڑائیں گے، ان سے بچ کے رہنا. یہ درباری جنس اب جو آپ کو لڑائے، اب جو آپ کو اختلافی مسائل سنائے، آپ کھڑے ہو کے کہہ دیجئے مولوی صاحب قادیانیوں کی نمک حلالی مت کرو، قادیانیوں کا مال کھایا ہوا ہے تو نے. ہم فیصلہ کر چکے ہیں جب تک محمد کے دشمن قادیانیوں کو پاکستان سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک ہم کوئی بات نہیں سننا چاہتے. یہ ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے 19 اپریل کا پروگرام جو مستر پارک میں ہو رہا ہے وہ ہماری جدوجہد کا سنگ میل ہے. آج تاریخ نے پھر خود کو دہرایا. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی. میں جانتا ہوں قادیانی اپنے گھر اسلحہ سے بھر رہے، مجھے معلوم ہے. اور یہ جو فہرستیں مانگی گئی ہیں نا، فہرستیں مانگی گئی ہیں ان کے گھروں کی، ان کی دکانوں کی، اس لیے تو ان کی حفاظت کی جائے. قادیانیوں کے کتے کی حفاظت کے لیے بھی کئی پولیس والے اور فوج والے ہوں گے، مجھے معلوم ہے. لیکن گولیاں عشق کا مقابلہ نہیں کر سکتی. گولیاں عشق کا مقابلہ نہیں. میں پوچھتا ہوں آپ سے، ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ میں نے کل حیدرآباد میں بھی کہا، ارے بابا کون ہمیشہ زندہ رہے گا؟ ڈرتے تو بہت ہیں ہم مرنے سے، لیکن مرنا ہے. میں نے کل حیدرآباد میں بھی کہا مسلمان بیچارہ گناہگار ہو سکتا ہے، بد کردار ہو سکتا ہے، اور یہ ہوا نہیں، اس کو بنایا گیا. معاف کرنا. وہ نوجوان جس کے سینے میں قرآن اور ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، آج اس نوجوان کا آئیڈیل توائفیں ہیں گانے والی. جس نوجوان کی زبان سے قرآن کے ترانے ہوتے تھے اور جہاد کے زمزمے ہوتے تھے، وہ بکی ہوئی جنس کے گانے گاتا پھرتا ہے. اس کو تباہ کیا گیا ہے. یہ تباہ ہوا نہیں، کیا گیا. یہ سینما ہال بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. ریڈیو پر طوائفوں کے گانے، ٹی وی پر طوائفوں کے گانے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گانا سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے. وہ معصوم بچیاں کہ جن کے حافظے میں قرآن اترنا چاہیے تھا، ان کو تبلا سرنگی کی تعلیم دی جا رہی ہے. واہ اسلام، واہ اسلام، واہ اسلام، واہ اسلام. بابا شاہ جی کی ایک اور بات یاد آ رہی. فرماتے سنیدم گو سندرا بزرگے رہانی اب دہانو دست گرگے. میں نے سنا کہ ایک مکار بوڑھے نے بھیڑیے کے منہ سے بکرا چھڑا لیا. بکرے سے کہا تو دشمن کے منہ میں آ گیا ہے، یہ تو شرابی ہے، میں ڈنڈا چلاتا ہوں.
اس سے بچ جا، میں تیرا دوست ہوں۔ بکرے نے ہاتھ پاؤں مارے، اس نے بھی ڈنڈا چلایا، بھیڑیے نے چھوڑ دیا اور یہ زخمی بکرے کو گھر لائے۔ شبانگا کارد برحل کشب مالی، زخمی بکرے کے سامنے اب اس نے بھی خنجر تیز کرنا شروع کر دیا۔ بکرے نے سمجھا شاید غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا میرے دوست کا، یہ ابھی خنجر تیز کر کے جائے گا اور بھیڑیے کو ختم کرے گا۔ لیکن شبانگا کارد برحل کشب مالی، زوانے گوسفند ازوے بنالی، شام ہوئی تو اس نے بھی بکرے کے گردن پہ پاؤں رکھ کر خنجر چلانا شروع کر دیا۔ اس مظلوم کی تو چیخیں نکل گئیں کہ اب چنگالے گرگم در بودی، جو دیدم عاقبت خود گرگ بودی۔ تو نے بھیڑیے کے منہ سے تو مجھے چھڑایا دوست بن کر، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا خدا کی تجھ پہ پھٹکار ہو کہ تو بھیڑیے سے بھی بڑا دشمن نکلا، کہ وہ مجھے کھا رہا تھا دشمنی کے عنوان سے، خدا کی تجھ پہ لعنت ہو کہ تو نے مجھے لوٹ لیا دوستی کے عنوان سے۔ آنکھ ہے بادشاہ، آنکھ، تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ طوائفوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور آثار ہیں قیامت کے، پیچھے طوائفوں کی قطار، آگے اتنی بڑی داڑھی والا ایک مولوی کھڑا ہوا، اللہ تیری شان۔ پیچھے طوائفوں کی قطار، آگے اتنی بڑی داڑھی والا حضرت مولانا نور الہدیٰ صاحب۔ یہ مولوی کا امیج ڈائنامیٹ کرنے کے لیے، مولوی کو ذلیل بنانے کے لیے اس معاشرے میں کہ دیکھو مولوی ایسے ہوتے ہیں، طوائفوں کا امام، یہ مولوی کا امیج تباہ کرنے کے لیے۔ جیسے فرنگی شاطروں نے نبوت کا تصور مجروح کرنے کے لیے غلام احمد قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کرایا کہ مسلمان کہتے ہیں نبی حسین ہوتا ہے، نبی کے حسن کا مقابلہ چودھری کا چاند نہیں کر سکتا، نبی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے تو ستارے چمک اٹھتے ہیں، نبی کی زمین سے چادر ہٹ جائے تو صبح کو سویرا مل جاتا ہے، نبی کی زلفیں بکھرے تو راتوں کو اندھیرا مل جاتا ہے، نبی کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگتے ہیں، نبی کے دندان میں اقدس کی تابانی سے ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نبی ایسا ہوتا ہے۔ اس نے غلام احمد قادیانی کو آگے کیا، نیچے والا بٹن اوپر کے سوراخ میں، دایاں بوٹ بائیں میں اور بایاں بوٹ دائیں پاؤں میں۔ نبوت کا امیج ڈائنامیٹ کرنے کے لیے اور مولویت کو تباہ کرنے کے لیے، مولویت کے تصور کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے اس قسم کے بلڈوزر خریدے گئے، انہیں ایوارڈ ملتے ہیں، ایوارڈ۔ جاگو، ہمیشہ زندہ رہنا، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ تو آئیے پھر فیصلہ کریں، ہم کملی والے کی عزت کے لیے جان دیں، ہم رحمت اللہ امین کی آبرو کے لیے جان دیں گے۔ قادیانی دیوبندیوں کے دشمن ہیں یا بریلویوں کے بھی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ قادیانی غیر مقلد حضرات کے بھی اہل حدیث کے دشمن ہیں کہ نہیں ہیں؟ قادیانی سب کے دشمن ہیں، قادیانی پورے پاکستان کے دشمن ہیں، قادیانی اسرائیل کی سنجیدہ لابی ہے، صہیونی لابی ہے، عالم اسلام کے دشمن ہیں، ان کو پاکستان سے نکال باہر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو چکنا گھڑا چمکتا ہوا آ جائے، ہاں یہ مولانا تشریف لے آئے۔ ذرا یہ تو سوچو کہ یہ حضرت کی تاریخ کیا ہے، ذرا لائف چیپٹر کو مطالعہ کرو، ذرا اس کا لائف چیپٹر کو اسٹڈی کرو۔ چکنا گھڑا
انگلینڈ جاتے ہوئے میری سیٹ پر ایک کشمیری مسلمان بڑا سادہ کہنے لگا کہ تسی میرے حضرت نہیں دیکھا؟ میں کہا جی میں تو نہیں دیکھا. جی بس ایسے گورے چٹے ہیں نا ماشاء اللہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. میں نے کہا یہ گورا چٹا ہونا تو ولایت ہے. ولایت کے لیے گورا چٹا ہونا ضروری نہیں ہے. حضرت بلال ولی اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں ولیوں کے سردار ہیں لیکن سیاہ فام ہیں، حبشی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابو لہب اصیل تھا، ماں نے کہا ابو لہب نام تو تھا عبد العزا، یہ تو سونو کا بات ہے، لیکن حبشی بلال جیت گیا. چلو جی بس پھر تھی وہابی ہو، تھی منگے نہیں بزرگ. اچھا کر میں نے کہا بابا ٹھیک ہے چلو یہی صحیح. جب لندن میں جا کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترے وہاں سارے انگریز نے اس کو پکڑ کے کہا یہ سارے ولی اللہ کھڑے ہوئے دیکھتا چمکتے ہوئے گورے چٹے سارے جا پکڑ ان کا دام. کہتے ہیں یہ تو نہیں. چلو میں نے کہا پھر آپ بھی مان لیں کہ گوری چمڑی جو ہے اس کے کوئی بوٹ تو نہیں بنا لے تم نے. یہ معیار نہیں ہے، عقیدہ اور کردار معیار. تو کراچی کے دوستوں انشاءاللہ تقریریں تو ہوگی 30 اپریل کے بعد اگر زندہ رہے. جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نور خدا صاحب فرما رہے تھے، میں نے اپنے طے شدہ پروگرام ختم کر کے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے مجلس عمل کے دوستوں کے لیے. عبد الرحمان یعقوب بابا بیٹھا ہے میرے پہلو میں. آج بھی حیدرآباد سے جب واپس آیا تو حاجی عبدالستار صاحب کے ہاں آنے سے پہلے میں نے ان کی خدمت میں حاضری دی، کیونکہ یہاں پہ ہمارے کمانڈنگ چیز یہ ہے. میں نے کہا میرے لیے کوئی خدمت؟ انہوں نے فرمایا بس آپ آرام کرو. خدا کرے کہ ٹھیک ہو ان کا کہنا کہیں ایسا نہ ہو آرام کرو آرام کرو. میں نے کہا بھی مہربانی تھکا ہوا ہوں ساری رات کا. آرام کیا. کراچی کی کانفرنس پوری دنیا کی نظر ہے اس وقت. برطانیہ، وائس امریکہ، رشیا، بھارت اور سب سے بڑھ کر تل ابیب، اسرائیل سب دیکھ رہے ہیں کہ محمد کے غلام کہاں ہیں. مسٹر پارک کی کانفرنس میں اس جوش اور جذبے سے آؤ کہ یہودیت کی ماں مر جائے. اپنوں کی شکل میں آؤ، کافروں کی شکل میں آؤ، اور جب گھر سے نکلو تو خدا سے کہہ کے نکلو کہ الہ العالمین ہم یہ عزم کر کے گھر سے نکل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے زندہ گھر نہ لوٹے لیکن تیرے محبوب کے لیے ہزاروں جانیں قربان ہیں. ہم تیرے محبوب کی عزت کے لیے جا رہے ہیں. اور مبلغ بن جاؤ میری اس بات کی. جہاں جہاں سے آئے ہو واپس جا کر اپنے علاقے میں نوجوانوں کو تیار کرو اور مغرب کے بعد مسٹر پارک کو تنگ کر دو. مسٹر پارک میں محمد عربی کے غلاموں کے سمانے کی بھی گنجائش نہ ہو. اطراف کی سڑکوں کو بھر دو، وہاں پر ایک اعلان کریں گے انشاءاللہ. کافروں کی شکل میں ہے اور آج تمام اختلاف بھلا دو. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم، اللہم زینا بزینۃ الاسلام وجعلنا ہداۃ مہتدین. خدا بندہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. خدا بندہ فلسطینی مسلمانوں کو صہیونی اور نصرانی سازشوں سے محفوظ فرما. افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. ختم نبوت کے عنوان پر بیان فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اور گروپوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. صدق اللہ مولانا العظیم.